آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات میں سیلاب جیسے حالات اور دلی میں دریائے جمنا میں پانی کی سطح کے معاملے کا جائزہ لیا ہے۔ آج نشریات کے قومی دن کے موقع پر اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ کمیونٹی ریڈیو جن بھاگیداری میں بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر اسمرتی زوبین ایرانی نے کہا ہے کہ سرکار زیادہ جرائم والے خطوں میں بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق ادارے قائم کرنے کے لیے بھرپور مدد کرے گی۔ کوریا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی ڈبلز کے فائنل میں کھیل رہی ہے، اور ٹرینیڈاڈ میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا چوتھے دن ویسٹ انڈیز 5 وکٹ پر 229 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے کئی حصوں میں شدید بارش سے پیدا سیلاب جیسے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب امت شاہ نے کہا کہ انہوں نے حقیقی صورتحال کے جامع جائزے کے لیے گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل سے فون پر بات کی۔ انہوں نے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ کے ساتھ بھی دریائے جمنا میں پانی کی سطح کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ متاثرہ افراد کو ضروری امداد فراہم کرنے کی خاطر وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے NDRF اور SDRF کی ٹیمیں تیار ہیں۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور شہر میں آج درجہ فہرست قبیلوں، درجہ فہرست ذاتوں اور سہارا انڈیا کے سرمایہ کاروں کے مختلف وفود نے امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ کی عزت افزائی کی۔ ان طبقوں کے وفود نے درجہ فہرست قبیلوں کے زمرے میں 12 قبیلوں کو شامل کرنے، درجہ فہرست ذاتوں کے زمرے میں مہارا اور مہارا کو شامل کرنے، نیز سہارا سرمایہ کاروں کے لیے ریفنڈ پورٹل کا آغاز کرنے پر جناب امت شاہ کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ جناب امت شاہ کل شام چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور پہنچے اور وہاں BJP کی ریاستی شاخ کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ میں آئندہ ہونے والے اسمبلی انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ آج نشریات کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج نئی دلی میں علاقائی کمیونٹی ریڈیو سمیلن کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی ریڈیو جن بھاگیداری اور جن آندولن میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں تک جانکاری اور معلومات پہنچانے میں کمیونٹی ریڈیو نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ جناب ٹھاکر نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پچھلے 9 سال کے دوران 448 کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے کمیونٹی ریڈیو کے لیے لائسنس جاری کرنے کا عمل سہل بنا دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے قومی کمیونٹی ریڈیو ایوارڈز بھی پیش کیے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے میڈیا تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بریکنگ نیوز کی آڑ میں غلط جانکاری پھیلانے سے گریز کرتے ہوئے اور زیادہ محتاط انداز سے کام کریں۔ جناب ٹھاکر نے زور دے کر کہا کہ عوام تک تیزی کے ساتھ صحیح جانکاری پہنچانے میں صحافیوں کا رول بہت اہم ہے۔ وزیر موصوف نئی دلی میں صحافت سے متعلق 5ویں اوڈیشہ ایوارڈز دیے جانے کی تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر اسمرتی زوبین ایرانی نے یقین دلایا ہے کہ سرکار ان خطوں اور ضلعوں میں بچوں کی
دیکھ بھال سے متعلق ادارے قائم کرنے کے لیے بھرپور مدد فراہم کرے گی۔ جہاں بچوں کے خلاف جرائم کی شرح زیادہ ہے اور جہاں اس طرح کے ادارے نہیں ہیں، محترمہ ایرانی ممبئی میں بچوں کے تحفظ اور بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق علاقائی سمپوزیم میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار بچوں کی بہبود سے متعلق ان کمیٹیوں کے لیے دفاتر قائم کرنے اور ان کا انتظام سنبھالنے کے لیے بندوبست کرے گی جن کے اپنے دفاتر نہیں ہیں۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا کے تحت صرف 21 دن میں ہی 3,17,000 سے زیادہ یاتری پوتر گپھا میں درشن کر چکے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ آج صبح سویرے سخت سیکیورٹی بندوبست میں جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے 3,600 سے زیادہ یاتریوں کا 21واں جتھا بالتل اور پہلگام کے بنیادی پڑاؤ روانہ ہوا۔ یہ لوگ 141 موٹر گاڑیوں میں سوار ہو کر اپنے سفر پر نکلے ہیں۔ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے اور ملک بھر سے عقیدت مند برف سے بنے ہوئے ہم شیولنگ کے درشن اور پوجا ارچنا کے لیے بڑی تعداد میں وہاں پہنچ رہے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے مختلف حصوں میں اگلے چند روز کے دوران تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ شمال مغربی بھارت میں دور دور تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کل سے ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی منگل اور بدھ کے روز کہیں کہیں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع میں کوٹا نالہ علاقے میں بادل پھٹنے کے ایک واقعے میں تھلیلا چرالا رابطہ سڑک کا ایک حصہ پانی میں بہہ گیا اور سیلاب جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ ڈوڈا اور کشتواڑ ضلعوں کے بیشتر حصوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے دریائے چناب اور اس کی معاون ندیوں نیرو اور کلنائی سمیت آبی ذخائر میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ ڈوڈا کی ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ندی نالوں اور اس طرح کے مقامات سے دور رہیں۔ جموں ضلع کے اخنور سب ڈویژن میں گرکھال گاؤں میں دریائے چناب کا پانی آنے کے بعد کم سے کم 97 کنبوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دریائے چناب کی حفاظتی دیوار میں شگاف پڑنے کے بعد مذکورہ گاؤں میں بچاؤ کی بڑی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ کچھ دن پہلے بھی وہاں 43 کنبوں کو دیگر مقامات پر پہنچایا گیا تھا۔ آج یسوع میں کوریا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مردوں کے ڈبلز فائنل میں ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ فجر الفیان اور محمد ریان اردیانتو کی انڈونیشیا کی جوڑی سے ہو رہا ہے۔ سیمی فائنل میں عالمی نمبر 3 بھارتی جوڑی نے عالمی نمبر 2 چین کی جوڑی کو 21-15 اور 24-22 سے ہرایا۔ ادھر ٹرینیڈاڈ میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ کے آج چوتھے دن ویسٹ انڈیز اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 229 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ کل بارش کی وجہ سے کھیل میں رکاوٹ پڑی اور صرف 67 اوور کا ہی کھیل ہو سکا۔ ویسٹ انڈیز نے کل کے کھیل میں 143 رن کا اضافہ کیا۔ آخر میں کچھ خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات میں سیلاب جیسے حالات اور دلی میں دریائے جمنا میں پانی کی سطح کے معاملے کا جائزہ لیا ہے۔ آج نشریات کے قومی دن کے موقع پر اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ کمیونٹی ریڈیو جن بھاگیداری میں بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے کہا ہے کہ سرکار زیادہ جرائم والے خطوں میں بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق ادارے قائم کرنے کے لیے بھرپور مدد فراہم کرے گی۔ اور کوریا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی ڈبلز کے فائنل میں کھیل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔